बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन सा जानवर घर में रखने से नज़र बद नहीं लगती? जवाब: काली भेड़। सवाल: शैतान इंसान की किस चीज़ पर डाका डालता है? जवाब: शैतान इंसान के ईमान पर डाका डालने के लिए उसकी नमाज पर डाका सबसे पहले डालता है। सवाल: क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का फैसला होगा? जवाब: क़यामत के दिन सबसे पहले खून का फैसला होगा। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अरसे तक खुफिया तबलीग की? जवाब: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक खुफिया तबलीग की। सवाल: वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ आखिरी उम्मत को अता की? जवाब: नमाज़े पंजगाना। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम किसको अपना सबसे बड़ा देवता मानते थे? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम सूरज को अपना सबसे बड़ा देवता मानते थे। सवाल: एक ख़राब घड़ी दिन में कितनी बार सही वक्त बताती है? जवाब: 2 मरतबा। सवाल: कौन सी सब्जी खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है? जवाब: लहसुन खाने से। सवाल: जन्नत के 8 दरवाजे किसके लिए खोल दिए जाएंगे? जवाब: वज़ू के बाद कलमा पढ़ने वाले के लिए। सवाल: इस्लाम में सबसे पहले मुफ्ती कौन हुए? जवाब: इस्लाम में सबसे पहले मुफ्ती हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा हुए। सवाल: इस्लाम में कुरैश के सामने सबसे पहले ज़ोर से कुरान पढ़ने वाले कौन हैं? जवाब: इस्लाम में कुरैश के सामने सबसे पहले ज़ोर से कुरान पढ़ने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल: किस इस्लामी मुल्क में आवाम से टैक्स नहीं लिया जाता? जवाब: कुवैत में। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन सबसे ज्यादा किसकी गोद में गुजरा? जवाब: हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल: कौन से नबी 1000 पेशों में माहिर थे?
جواب: حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشوں میں ماہر تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس رکن اسلام کے بارے میں کہا کہ وہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کا بہترین علاج ہے؟ جواب: روزہ۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت بتائیے۔ جواب: قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ سوال: بیعت رضوان کس صحابی کی وجہ سے ہوئی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہوئی۔ سوال: سب سے پہلے لوگوں پر ٹیکس کس نے مقرر کیا تھا؟ جواب: نمرود نے سب سے پہلے لوگوں پر ٹیکس مقرر کیا تھا۔ سوال: بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی؟ جواب: بیت المقدس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی۔ سوال: کس حالت میں ہر مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: نماز کی حالت میں ہر مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے۔ سوال: قیامت سے پہلے کون سی چیز دنیا سے غائب ہو جائے گی؟ جواب: قیامت سے پہلے ٹڈی دنیا سے غائب ہو جائے گی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم ظلم قرار دیا ہے۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے؟ جواب: فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ سوال: وہ کون سا بادشاہ گزرا ہے جو ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھتا تھا؟ جواب: سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھتے تھے۔ سوال: بال اور ناخن کاٹنے کے بعد دفن کرنا۔ جواب: بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ بالوں اور ناخنوں کا کاٹنے کے بعد دفن کر دینا احسن اولیٰ اور بہتر ہے، اور یہ عمل بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ننگے کھلے پڑے رہنا یا ان کو کسی جگہ پھینک دینا کس گناہ کا باعث ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد کس نے آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تھا؟
جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تھا۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف آخری امت کو عطا کی؟ جواب: وہ نعمت نماز پنجگانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف آخری امت کو عطا کی۔ سوال: انصار کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جواب: انصار کا لفظی مطلب مددگار یعنی مدد کرنے والا ہے۔ سوال: نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادت ہیں؟ جواب: نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: کون سے پیغمبر تھے کہ جب وہ کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے تو پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف کس سے حاصل ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق سب سے پہلے کس کو دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق سب سے پہلے اپنے والد آزر کو دی۔ سوال: حضرت ہارون علیہ السلام کو جو لباس باعثت نبوت پر عطا کیا گیا تھا وہ کس قسم کا تھا؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کو جو لباس باعثت نبوت پر عطا کیا گیا تھا وہ سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا ہوا تھا، آسمانی اور ارغوانی اور سرخ کپڑوں اور باریک کتان سے تیار کیا گیا تھا۔ ان کا جبہ آسمانی رنگ کا تھا، اس پر گوٹا اور جھالر لگی ہوئی تھی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بطن سے اور کب پیدا ہوئے؟ جواب: بی بی ہاجرہ کے بطن سے 260 کاف میم میں۔ سوال: بغداد کے کتنے دروازے تھے؟ جواب: بغداد کے 4 دروازے تھے۔ سوال: محمود غزنوی کس کا بیٹا تھا؟ جواب: محمود غزنوی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم کے نبی تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی تھے۔
سوال، لفظ سپارے کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کتنے اجزاء ہیں؟ جواب، سپارے فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس میں 2 اجزاء ہیں۔ فارسی زبان میں سی کے معنی ہیں 30۔ سوال، کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے؟ جواب، فرشتے کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے۔ سوال، الافق کا واقعہ کون سا واقعہ کہلاتا ہے؟ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت آپ کے کس بیٹے کے نام پر تھی؟ جواب، عبداللہ۔ سوال، ایک مومن پر دوسرے مومن کے کتنے حقوق ہیں؟ جواب، 6 حقوق ہیں۔ سوال، خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے کا بنا ہے؟ جواب، خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنا ہے۔ سوال، ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب، ایمان کی 60 شاخیں ہیں۔ سوال، وہ کون سی عظیم ہستی ہے جنہوں نے سب سے پہلے اذان دی؟ جواب، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اذان دی۔ سوال، کس نبی کو قرآن پاک نے ان کی ماں کے نام سے بھی پکارا ہے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا تعلق بنو زہرہ خاندان سے تھا۔ سوال، وہ کون سا ملک ہے جہاں زلزلے زیادہ آتے ہیں؟ جواب، جاپان میں زلزلے زیادہ آتے ہیں۔ سوال، کون سا علم مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ سوال، مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانا منع ہے؟ جواب، مسجد میں پیاز کھا کر جانا منع ہے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں چند سال کس نبی کو عطا فرمائے؟
जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र में से चंद साल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालिदा का इस्मे गिरामी क्या था? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालिदा का इस्मे गिरामी औरिया था। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद किस बादशाह के मुलाजिम थे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद नमरूद के मुलाजिम थे। सवाल, कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज़ कौन सा है? जवाब, कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज़ इकरा है। सवाल, अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन कौन सा था? जवाब, अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन जुम्मा था। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने अफराद सवार थे? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 80 अफराद सवार थे। सवाल, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितनी शादियां की थीं? जवाब, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने 4 शादियां की थीं। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की क्या पहचान बताई है? जवाब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की पहचान शौहर की फर्माबरदार बताई है। सवाल, जापानी ज़बान में कुरान मजीद का तर्जुमा किसने किया? जवाब, जापानी ज़बान में कुरान का तर्जुमा शेख अब्दुल रहमान ने किया। सवाल, पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा? जवाब, पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो लोग घबरा जाएंगे। सवाल, इंसान के जिस्म के किस हिस्से में जहर होता है? जवाब, इंसान की ज़बान में जहर होता है। सवाल, निकाह के लिए कौन सा दिन अफजल है? जवाब, निकाह के लिए जुम्मे का दिन अफजल है। सवाल, माँ की किस गलती की वजह से बच्चा काला पैदा होता है? जवाब, गरम फूड खाने से बच्चा काला पैदा होता है। सवाल, सबसे पहले अजाब किस कौम पर आया था? जवाब, सबसे पहले अजाब कौम नूह अलैहिस्सलाम पर आया था। सवाल, कौन सा बादशाह मस्जिद में अमामत करता था? जवाब,
اورنگزیب بادشاہ مسجد میں امامت کرتا تھا۔ سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جن کا بینک اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں جن کا بینک اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے۔ سوال، منگل اور جمعے کے دن کپڑے دھونے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب، اکثر لوگوں میں یہ خیال عام پایا جاتا ہے کہ منگل اور جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے کیونکہ اس سے گھر میں بے برکتی اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ قرآن و حدیث سے ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ من گھڑت باتیں ہیں جو نسل در نسل انسانوں میں منتقل ہوتی چلی آئی ہیں اور یہاں تک کہ زبان زد عام ہو گئیں۔ اسلام میں کسی بھی دن کپڑے دھونے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سوال، حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ کب ہوا؟ جواب، حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ 1200 قبل مسیح میں ہوا۔ سوال، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کون سا کام کرنے والے کو فرشتے ڈھونڈ کر پروں میں سمیٹ لیتے ہیں؟ جواب، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ہدایت ہے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ پہلے ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کوئی بھی نیکی کی جائے، روزہ رکھا جائے، تہجد پڑھا جائے، صدقہ و خیرات کیے جائیں تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے، کیونکہ ان ایام کی قرآن پاک میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی راتیں ہیں، تو ان دنوں میں اللہ پاک کا ذکر کرنے کی بھی بہت فضیلت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کے منتخب واقعات میں صفحہ نمبر 404 میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے راستوں میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے مل جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھی فرشتوں کو پکارتے ہیں کہ ادھر آؤ، تمہارا مقصود حاصل ہو گیا، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے مل گئے۔ پھر فرمایا، یہ فرشتے ان لوگوں کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک تابتے پہنچ جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہر اچھے عمل کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، تو اللہ کا ذکر کثیر کر کے اپنے آپ کو فرشتوں کا مقصود بنایا جا سکتا ہے۔ سوال، ان نابینا صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جواب، وہ نابینا صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جس کے پھٹنے پر آواز نہیں آتی؟ جواب، دودھ کے پھٹنے پر آواز نہیں آتی۔ سوال، ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب، دل ہے جو کہ گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال، کیا عورتیں غیر ضروری بال بلیڈ یا ریزر سے صاف کر سکتی ہیں؟
جواب: خواتین کے لیے بلیڈ یا ریزر وغیرہ کا استعمال جائز ہے، لیکن یہ مکروہ اور خلاف سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بال صاف کرنے کے لیے جس چیز کو سنت قرار دیا وہ پاؤڈر یا کریم وغیرہ کا استعمال ہے۔ سوال: نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: نمرود کے خاندان میں بیٹی نے اسلام قبول کیا تھا۔ سوال: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک قازقستان ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: جنت البقیع کہاں ہے؟ جواب: جنت البقیع مدینہ ہے۔ سوال: کس وقت طلاق ہونے والی عورت کی مدت صرف ایک دن ہوتی ہے؟ جواب: وضع حمل کے وقت، یعنی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد چاہے ایک دن میں ہی ہو جائے، اس وقت طلاق ہونے والی عورت کی مدت صرف ایک دن ہوتی ہے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں کیا نام مذکور ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں یونا نام مذکور ہے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ کس پیغمبر کا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ سوال: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ سوال: وہ کون سی خاتون ہیں جن کو حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے؟ جواب: وہ خاتون حضرت بی بی مریم علیہ السلام ہیں جن کو حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ سوال: مسجد اقصی جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں کس نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جواب: مسجد اقصی جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سوال: کعبہ میں کون سی دو چیزیں جنت کے یاقوت میں سے ہیں؟ جواب: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ جواب: شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟
جواب: شیطان 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا۔ سوال: قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے نامہ اعمال نکلیں گے اور کیا لکھا ہوگا؟ جواب: 3 نامہ اعمال، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ سوال: کیا قبر پر دعا کرنے والے کو مردے دیکھتے ہیں؟ جواب: قبر پر دعا کرنے والے کو مردہ دیکھتا ہے، ایسی کوئی روایت نہیں، البتہ روایات میں یہ ضرور آتا ہے کہ اللہ پاک مردے کو اطلاع فرماتے ہیں۔ سوال: کون سے نبی 1000 سال تک زندہ رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک زندہ رہے۔ سوال: کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی مچھر نے کاٹا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی مچھر نے نہیں کاٹا۔ سوال: آخری وحی میں کون سی آیت اتری، ترجمہ بتائیے۔ جواب: آخری وحی میں جو آیت اتری اس کا ترجمہ ہے کہ اس دن کی پرستش سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے۔ سوال: قوم عاد کتنے حصوں میں تقسیم تھی، نام بتائیے۔ جواب: قوم عاد 2 حصوں میں تقسیم تھی، عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ۔ سوال: 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کن بیماریوں سے بچاتا ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں: 1 دیوانگی، 2 کوڑ، 3 جلد کے سفید داغ کا ہونا۔ سوال: حدیث کے مطابق کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے جسم کا کون سا حصہ سخت ہو جاتا ہے؟ جواب: دل ہے جو سخت ہو جاتا ہے۔ سوال: مرغی کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: مرغی کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے گردے فیل ہوتے ہیں۔ سوال: کس جانور کو گھر میں رکھنے سے انسان امیر ہوتا ہے؟ جواب: گھر میں بکری کو رکھنے سے انسان امیر ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔